أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جس بے حیائی کو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف لپکتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنے شہر سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بن رہے ہیں، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں، بڑے پاک باز بن رہے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکالو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی، بچا دیا۔ ہاں، اس کی عورت کانت من الغابرین، کہ وہ رہ گئی وہاں رہنے والوں میں، عذاب جن کو دیا گیا ان میں وہ بھی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر بارش۔ کاہے کی بارش وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھ کیا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ قوموں کے تذکرے چل رہے ہیں، بالخصوص قوموں کی مزاج کی یکسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جتنی قومیں رہی ہیں وہ تقریباً ایسی رہی کہ حق بات کو قبول کرنے سے اس قوم کے بڑوں نے منس ظاہری طور پر اسٹیٹس والوں نے، معاشی طور پر مستحکم لوگوں نے، اور اللہ نے جن لوگوں کو نواز رکھا تھا ان لوگوں نے عام طور پر نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، اور نبی کی بات کو ماننے والے عموماً معاشرے کے، سوسائٹی کے نادار لوگ اور کمزور لوگ، غریب لوگ، غلام لوگ یہ زیادہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ خلق الانسان عجولا، جلد باز پیدا کیا گیا، تو کہیں کہا کہ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ یہ قرآن میں اللہ نے انسان کی صفات کو بیان کیا ہے۔
ایک جگہ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان کا اوور آل نیچر یہ ہے کہ وہ سرکش بن جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو بیان فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان جو ہے یہ سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، کب؟ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، تو پھر اس کو کسی کی نہیں لگتی، کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ سکسیس ہوں، مگر یہ دماغ کا بخار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ گزشتہ دنوں سے ہم لوگ جو تذکرہ پڑھ رہے تقریباً 3 قوموں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ ان تینوں قوموں کا مسئلہ یکساں بیان کیا گیا کہ نبیوں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور 1-2 نہیں صدیوں تک محنتیں کی، تو کسی نے دہائیوں تک محنت کی، لیکن ان کی صدیوں یا دہائیوں کی محنت کے باوجود انگلیوں پر گنے جا سکے ایسے لوگ ان کو ہاتھ لگے۔ قوم نے نہیں مانا، انکار کیا، نبی نے انہیں وارننگ دی، متنبہ کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے معجزات طلب کیے، نبیوں نے معجزات بھی ان کے سامنے اللہ کی قدرت سے رکھے، لیکن پھر انکار کیا، بالآخر اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے، اور پھر ان پر عذاب آ کر رہا۔ آج جس قوم کا تذکرہ ہے وہ ہے قوم لوط کا، لوط علیہ السلام کی قوم۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بھتیجے، حقیقی بھتیجے۔ حضرت ابراہیم کے کا جو باپ تھا آزر، آزر کو 2 بیٹے تھے۔ آزر کو کتنے بیٹے تھے؟ نہیں، آزر کے باپ کو، آزر کو نہیں، آزر کے باپ کو 2 بیٹے تھے، ایک آزر اور ایک حاران، ایک آزر اور ایک حاران۔ آزر کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور حاران کے بیٹے تھے اس کی نسل سے لوط علیہ السلام۔ بھتیجے ہوتے ہیں، شاید میں تھوڑا سا بولنے میں کچھ یہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اوورآل اس میں لکھا ہوگا حضرت نے۔ برابر، لوط علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ عراق۔ عراق کے شہر بصرہ کے قریب ایک گاؤں تھا بابل۔ کون سا گاؤں تھا؟ ہمارے پاس بسمت کے قریب بھی ایک بابل گاؤں ہے، بابل گاؤں۔ اب کیا تاریخ ہے معلوم نہیں، لیکن نام تو سیم ہے۔ دیکھ، تو عراق کے شہر بصرہ کے قریب ایک گاؤں تھا بابل، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اس وقت اور اس سے پہلے سے بھی ان کا گھرانہ کیا تھا؟ ان کا گھرانہ کفر و شرک میں مبتلا تھا، خود بلکہ گھرانہ بتگر تھا، بت بنائے جاتے تھے وہاں۔ باپ بھی بہت بڑا تاجر تھا بتوں کا، اور بات آپ نے اپنی پیش کی، کسی نے قبول نہیں کیا۔ نوبت آتش نمرود تک پہنچی، جلائے جانے تک، لیکن اللہ نے بچا دیا، آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ وہ پوری تاریخ ہے۔ قوم نہیں مانی، حکم ہوا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ ہجرت کریے۔ تو کون کون ایمان لائے تھے؟ حضرت ابراہیم کی محنت کا نتیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سارہ، دوسرے نمبر پر ایمان لانے والی حضرت ہاجرہ، اور تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ کا ٹوٹل سرمایہ، اسیٹ اور پوری
وہاں کی جو لائف تھی تقریباً 70-80 سال کا دوران کچھ ہے یہ، اس میں آپ کو 2 سے 3 لوگ ہاتھ آئے بس۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، شام کی طرف نکلے یہ دونوں تینوں کو ساتھ لے کر۔ ابھی راستے ہی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور ہاجرہ وغیرہ تو فلسطین کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ شہر صدوم کی طرف چلے جائیے۔ صدوم یہ اردن کے قریب ایک مقام ہے، مقام نہیں بہت بڑا شہر تھا، اور اس کے اطراف میں بھی 2-4 اور بڑے بڑے شہر تھے، عمورہ، ادمہ، اس طریقے کے نام کے شہر تھے۔ ایک ریجن تھا سمجھ لیجئے، جیسے اپنا مراٹھواڑہ ہے اس میں 7-8 ڈسٹرکٹس ہیں، اس ٹائپ کا علاقہ تھا، اور اس کا کیپٹل تھا صدوم۔ بہت آباد شہر تھا، بہت ترقی یافتہ بھی تھا، اور اللہ نے ان لوگوں کو خوب نوازا ہوا تھا۔ حضرت لوط وہاں آئے، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لیکن یہ قوم گزشتہ قوموں سے سرکشی میں ایک قدم آگے نکلی ہوئی تھی۔ دنیا کی ہسٹری میں اور تاریخ میں پہلا گھناؤنا عمل جو ان لوگوں سے شروع ہوا وہ تھا ہومو سیکسولیٹی۔ کیا تھا؟ ہومو سیکسولیٹی، مطلب مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا۔ لوطی عمل کہا جاتا ہے نا، نہیں کہنا چاہیے، نبی کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہیے، مگر اب عرف ہو گیا ہے۔ تو وہ قوم کا یہ مرض تھا کہ ان کو عورتوں میں رغبت نہیں رہی، لونڈوں میں اور کم عمر بچوں میں اور خوبصورت مردوں میں دلچسپی زیادہ تھی، اور اس میں بہت آگے بڑھ گئے ہوئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو جب نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے اور وہاں وہ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ پریویس میں، سابق میں، اس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، ایسا کام کرتے ہو۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں ہی کی طرف شہوت کے ساتھ لپکتے پھرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، سچی بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے زیادہ گئے گزرے ہو، حد سے زیادہ گئے گزرے ہو۔ قرآن نے عمل لواطت کو اور ہومو سیکسولیٹی کو، شریعت نے بھی، قرآن نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وبا کو، اس بیماری کو، اس مرض کو، اس گناہ کو، اس جرم کو زنا سے زیادہ، کئی گنا زیادہ گھناؤنا بیان کیا ہے، کئی گنا زیادہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الفاعل والمفعول فاقتلوہما، کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں ہومو سیکسولیٹی کا، تو اس میں چاہے جو بھی ہو، کام کرنے والا ہو یا جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے دونوں کو قتل کر دینا، دونوں کو قتل کر دینا۔ یہ ایسے کام ہیں سیکسول ڈیزائرز کے کہ یہ کام میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوتے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ایسے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ آج یہ رہتا ہی کتنا ہے، اراؤزنگ پیریڈ کتنا رہتا ہے، وائبریشن پیریڈ کتنا رہتا ہے، سامنے والے کا کوآپریشن نہیں رہے گا تب تک وہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو کہا کہ یہ جو کرنے والا ہے یا جس کے ساتھ کیا جائے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور پورے دور صحابہ میں اور بعد کے دور میں بھی، پوری دور میں، عہد نبوی میں بھی، خلافت کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی کوئی ایک کیس بھی ایسا اس جرم کا نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے کہ کیا سزا دی گئی۔ مثال جیسے شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنے بھی احکامات دیے گئے عہد نبوی سے اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، عہد صحابہ سے مثالیں مل جاتی ہیں،
شراب کسی نے پیا تو اللہ کے رسول کے دور میں کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی نے چوری کر دی تو ہاتھ کاٹے گئے، کسی نے قتل کر دیا تو اس کو قتل کر دیا گیا، یا اگر اس کے وارثین تیار ہو گئے تو خوب بہا دے دیا گیا۔ تو ہر جرم کا یا ہر عمل کا کچھ نہ کچھ نمونہ یا اس کی مثال عہد نبوی میں ہو یا صحابہ کے دور میں ہو یا بعد کے دور میں ہو مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا گھناؤنا عمل ہے کہ اس کا وجود عہد نبوی میں یا صحابہ کے دور میں یا ان کے بعد بھی نہیں ملتا۔ کوئی ایسا ایگزامپل نہیں ہے کہ اس جرم میں کوئی پکڑا گیا ہو، اتنا گھناؤنا عمل۔ صحابہ وغیرہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فعل کے کرنے والے کے بارے میں صحابہ کی رائے مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بھی پکڑا گیا کرنے والا ہو یا جس کے ساتھ کیا گیا، اس کو اونچے پہاڑ پہ یا اونچی عمارت پر لے کر جانا، پہلے تو وہاں سے اس کو اتنی اونچائی پہ سے کہ وہاں سے اگر اس کو پھینکا جائے نیچے تو انہیں بچنا نہیں، اور پھر اس کو پھینکنے کے بعد زندہ رہے یا مردہ ہو، پھینکنے کے بعد پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ یہی قول حضرت علی کا تو یہ ہے کہ اس کو اوپر سے پھینکا جائے، قتل کر دیا جائے، اور جب قتل ہو گئے مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو دفن بھی نہیں کرنا، اس کی لاش کو ایسی گلا دینا، جلا دینا، پھینک دینا، زمین کے حوالے بھی نہیں کرنا۔ اتنا گھناؤنا عمل ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ تو دین فطرت، ریلیجن آف نیچر کا یہ کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، اور آج دنیا کدھر جا رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ تو چھوڑ دیجئے کہ مادر پدر آزاد ہو گئے، آج ہمارے بھارت میں بھی ہومو سیکسولیٹی کو اور لیزبنیزم کو کیا کر دیا گیا ہے؟ لیگلائز کر دیا گیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے احتجاج ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، لوگ میدانوں میں اترے کہ ہم کو بھی اجازت دی جائے، ہم کو بھی حق ہے، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، عورت کا عورت کے ساتھ تعلق، اس کے لیے آوازیں اٹھائی گئی کہ یہ بھی انسانوں کا حق ہے اور یہ بھی انسانوں کے رائٹس ہے، ہیومن رائٹس ہیں، اور اس رائٹس کو پورا کرنا چاہیے۔ پروٹیسٹ ہوئے، آج ہمارے پاس بھی غالباً یہ چیز لیگلائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور اسی طرح کہا تھا کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا سب سونا نہیں ہوتا۔ کچھ بینٹس کے بھی رہتے، سونے سے زیادہ چمکتے کبھی کبھار، اس کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ بہرحال تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو ان کی قوم کو کوئی جواب تو بنا نہیں، تو کہنے لگے کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، کوئی جواب تھا نہیں، تو کہنے لگے کہ ان کو اپنے بستی سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بن کے پھر رہے، ان کی اپنے بستی میں اپنے شہر میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو نکالو یہاں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عذاب آیا، عذاب کا وقت طے ہو گیا، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان سے ان کے بارے میں کہا کہ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کو چھوڑ کر ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے بچا دی۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ انجیناہ و اہلہ، اس کے گھر والوں کو بچا دیا، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اتنی محنت کے بعد بھی قوم سے ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں آیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے گھر والوں کو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اہل سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ حضرت لوط اور ان کے ماننے والے جن لوگوں نے ان سے متعلقین تھے وہ آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ بھی لے رہا ہوں، لیکن عموماً اہل کہتے ہیں گھر والوں کو۔ بہرحال جو بھی رہے ہو بہت محدود تھے، زیادہ نفر ہاتھ نہیں آئے، الا امرأتہ، مگر اس کی عورت وہ رہ گئی پیچھے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو نکلے تھے چچا جان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ نکلے تھے؟ چچا جان کے ساتھ، راستے میں تھے اور وہیں سے رخ بدل دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچلر آئے تھے، کنوارے آئے تھے، یا ایک کم از کم یہ بیوی تو نہیں تھی ساتھ میں جو یہاں پر، یہاں آنے کے بعد ہی شادی ہوئی ہے۔ پچھلی قوموں میں بھی، خود ہماری شریعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی تقریباً 16 سال تک، تقریباً کتنے سال تک؟ نبوت کے بعد 16 سال تک غیر مسلم عورتوں سے نکاح جائز تھا۔ ہجرت کے وقت میں کتنے لوگ تھے جو ہجرت کر گئے بعد میں ایمان لائے؟ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، اور دونوں بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اور ان 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، اللہ منسوب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، وقت گزرتا گیا تو آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے اس نے ایک ساتھ دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا تھا ابو لہب نے۔ تو آپ کی دونوں بیٹیاں غیر مسلم سے منسوب تھی، حالانکہ اس دور میں، اس پیریڈ میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والوں میں جو پیش رہتا تھا وہ ابو لہب تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کی بیٹیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اور تیسری اور ایک بیوی حضرت صاحبزادی بیٹی آپ کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک غیر مسلم حضرت ابو العاص بن ربی کے نکاح میں تھی۔ حضرت ابو العاص بن ربی یہ بعد میں ایمان لے آئے، حضرت ابو العاص بعد میں ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے بیٹیاں پہلے خاندان کے رشتہ داروں میں یہ دی ہوئی تھی، ایمان والے نہیں تھے۔ بعد میں حضرت ابو العاص ایمان لائے، ابو لہب کے بیٹے تو نہیں لائے۔ تو گزشتہ قوموں میں بھی اور خود ہمارے پاس بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات اتار دیے، سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ اب نکاح جو ہے صرف مسلمان کا مسلمان سے ہوگا، مسلمان سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ جب آیتیں ہو گئی نازل تو اس کے بعد پھر بہت سے وہ صحابہ جن کے نکاحوں میں جن کی بیویاں تھیں اور وہ ان کی بات مانتی نہیں تھی، ایمان قبول نہیں کرتی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر کی بھی ایک بیوی تھی اور اس کی کنیت بھی تھی ام بکر۔ حضرت ابو بکر کی جیسے کنیت ہے ابو بکر، اس کی کنیت تھی ام بکر، اور وہ ایمان نہیں لاتی تھی۔ وہ بولتی تھی مجھے وہ پسند نہیں ہے تمہارا دین، وہ کیا تم مانتے ہو نا وہ سب میرے کو نہیں جمتا ہو، لیکن ساتھ میں تھی۔ جب لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضرت ابو بکر نے ان کو علیحدہ کر دیا، اس کو ختم، رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن میں احکام نازل ہو گئے، حکم نازل ہو گیا، آٹومیٹیکلی وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم۔ تو حضرت لوط علیہ السلام باہر سے نہیں لائے تھے، اسی قوم کی عورت سے شادی کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ عذاب ان کو 2-3 طرح کا دیا گیا اس قوم کو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نابینا کر دیے گئے پورے کے پورے، ان کی آنکھیں مسخ کر دی گئی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، امطرنا علیہم جو ہے نا، پتھروں کی بارش کی گئی، پتھر برسائے گئے، اور پھر ایک زور کی چیخ جبرائیل علیہ السلام کی اور فرشتوں کی، اور اس کے بعد اس پوری زمین کو الٹ دیا گیا، جس زمین پر تھے وہ
اور پوری زمین کو الٹ دیا گیا۔ آج بھی وہ علاقہ ہے ڈیڈ سی، جو ہے ڈیڈ سی، بحر میت جس کو کہتے ہیں، وہ بحر میت وہی علاقہ ہے جہاں پر صدوم شہر کبھی دنیا میں بارونق بنا ہوا تھا۔ اور وہ جو ڈیڈ سی ہے آج بھی سمندر کی جو جنرل لیول ہے، عمومی سطح، اس سطح سے بہت نیچے ہے۔ اتنا حصہ ڈیڈ سی کا وہ آج بھی سمندر کی عمومی سطح سے بہت زیادہ گہرا ہے، وہاں سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ اور خاص بات یہ ہے ڈیڈ سی کا نام ڈیڈ سی کیوں ہے، بحر میت کیوں ہے، کہ وہ جتنا ایریا ہے ڈیڈ سی کا، اس کے اندر نہ کوئی مچھلی نہ کوئی کیڑا، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ پانی میں اگر مچھلی بھی غلطی سے بھی چلے جائے، جاتش ختم ہو جاتی، زندہ نہیں رہتی اس میں۔ اس کو ڈیڈ سی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اس اتنے علاقے میں زندگی نام کو نہیں ہے۔ اگر کوئی مچھلی، کوئی سمندری جانور بھی اس علاقے میں چلے جائے تو وہ بھی وہاں پر زندہ رہ نہیں سکتا۔ آج بھی ہے وہ بحر میت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ عبرت کا سامان ہے، نصیحت پکڑو، نبی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ تو ہوتا رہا ہے، یہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذلک، کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اب آئندہ کل تذکرہ پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ کس کا تذکرہ پڑھیں گے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اور پھر ان کے تذکرے کے بعد یہ سورہ، یہ پارہ ختم ہو جائے گا، سورہ بھی ختم ہو جائے گا اور 8واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ اگر خطبہ سننے کے دوران کسی شخص کو چھینک آئے، خطبہ سن رہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور ان کو تھوڑا، اگر خطبہ سننے کے دوران کسی شخص کو چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے۔ خطبے کے دوران چھینکنے والے کا جواب بھی نہیں دینا ہے، بلکہ دل میں پڑھ لے تاکہ خطبہ سننے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ وَأَمَّا الْعَاطِشُ فَهَلْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَشْغِلُهُ عَنْ سِمَاعِ الْخُطْبَةِ، یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا چاہیے الحمدللہ۔ تو یہاں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ یہ کہے اس کو اپنے دل میں، اس لیے کہ اگر زبان سے کہے گا تو امام صاحب کیا بول رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مس ہو جائے، اور ہم تو یہاں مس کرنے کے ارادے سے آتے۔ اردو کا جو اصل خطبہ رہتا وہ کیا ہے، وہ ترجمانی رہتی، عربی نہیں سمجھتا بول کے یہ عرب سے ہٹ کر جتنے ممالک ہیں وہاں یہ طریقہ ہے کہ بھئی کچھ پیغام پہنچا دیا جائے، مگر قوم نے قسم کھا لی کہ یہ ہفتے بھر کا روز کا ہم کو چلتا نہیں، ہم لاسٹ مومنٹ پر آئیں گے، لاسٹ مومنٹ پہ آخری وقت میں آ کے احسان جتاتے ہیں، سینہ تان کے دکھاتے ہیں، آگے نا مولانا ہم دیکھو۔ اللہ حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔